فرمائیے. امیر اور غریب میں جو فرق ہے دنیا میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. کس طرح لگا آپ کو؟ سننے نہیں آتا, نظر بھی آپ زیادہ نہیں لگا جو آپ سوال کے خلاف کروا رہے ہیں. ہاں جی فرمائیے. فرق بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اس کے لیے بتائیے. نہیں, اس میں فرق ہمیشہ ایک قسم کا یہ دنیا میں رہا, اور اختلاف جو دنیا میں اس وجہ سے ہوتے رہے ہیں. تو احمدیت کے دنیا میں آنے سے یا پھیلنے سے دیکھیں جو سوال ہے بڑے ہی مبہم ہے, اور اشتراکیت نے بھی اس سوال کو بہت مبہم طریقے پہ اٹھایا اور کوئی معین واضح حل پیش نہیں کر سکی. اصل حل وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ آمد پر کوئی پابندی نہیں لگاتا قرآن کریم سوائے دیانت کے, لیکن خرچ پر پابندی لگاتا ہے, اور اس کے سوا حل ہے ہی کوئی نہیں اس زمانے میں. ایک ہی کتاب ہے جو خرچ کے مطابق بے حد پابندیاں لگا رہی ہے اور آمد پر نہیں لگا رہی. وجہ یہ ہے کہ آمد پر اگر پابندی لگائیں تو جو کیپٹل کی طاقت ہے غریبوں کو روزگار مہیا کرنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور اگر روپیہ کا انتشار کر دیں تو سارے کھا جاتے ہیں. ان کے لیے اپنی انڈسٹری لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو صرف ایک حکومت ہے جو اپنے ساری طاقتیں اکٹھی کر لیتی ہے اپنے ہاتھ میں سرمایہ کاری کی, اور جب حکومت کے ہاتھ میں اکٹھی ہو تو حکومت خود سرمایہ کار بن جاتی ہے. اور ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا فرق اسی طرح کام رہتا ہے, صرف یہ کہ بدیانتی اوپر کی سطح پر حکومت کی سطح پر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ روسی کاؤنٹر ریولیوشن کی طرح جیسا اب ہوا ہے ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, اور کوئی حل نہیں غریب کا. غریب اسی طرح دھکے کھاتا ہے, اور وہ جو طاقت کے سرچشمے پر بیٹھ جائیں اور دولت بھی انہیں کے پاس ہو, وہ پھر خوب کمائیاں اپنی بھی کرتے ہیں, اور چونکہ ان کو ہمدردی حقیقی ہمدردی نچلے لوگوں سے نہیں بلکہ ان کو دبا کے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں, ورنہ ان کا اپنا تختہ بڑھ جائے. اس لیے وہ اپنے ڈیفنس پر, اپنی پولیس طاقت پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں جتنا اس قوم کی اقتصادیات برداشت نہیں کر سکتی, اور جتنا وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی ایک اور طاقت بورژوا طاقت فوج کے نام پر, پہلی طاقت جو سول طاقت پہ قابض تھی اس کے ساتھ مددگار بن کے ابھر آتی ہے. یہ باتیں محض نظریاتی نہیں, واقعہ کیا آپ نے دیکھا ہے روس میں ہی کچھ ہوا سب کچھ. تو یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اسلام نے یہ حل پیش کیا ہے قرآن کریم نے کہ اول تو جبرن تم کھینچو گے جب روپیہ تو نظام اقتصادیات کو بگاڑ دو گے. اس لیے ٹیکس مناسب ہونے ضروری ہیں, اور جو زکوٰۃ کا ٹیکس ہے وہ بہت ہی مناسب ہے اور بہت پر حکمت ہے. اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا اس وقت, لیکن اور میں نے ذکر کیا ہے اس بات کا. اس وقت یہ قابل توجہ بات ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی عیاشی کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس پر نہیں خرچ کرنا, جب ناچ گانے پر خرچ نہیں, جب شراب پر خرچ نہیں, جب سادگی پر ایسا زور کہ اس کے نتیجے میں اس کا تعلق باللہ اور آخرت کا تصور یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں سادگی کے ساتھ, اور پھر اپنے اقربا پر خرچ, غریبوں پر, ہمسایوں پر از خود شوق سے خرچ کرنا. اس کی اتنی زیادہ تعلیم ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں دو قسم کے طبقات پیدا ہو ہی نہیں سکتے, بلکہ جو طبقات ہیں ان کے اندر آپس میں گہرے رابطے قائم ہو جاتے ہیں. ہیو اور ہیو ناٹس کا جو بنیادی اصول یہاں تسلیم کیا جاتا ہے وہ محض ایک یا اشتراکی یا کیپٹلسٹ یعنی بورژوا نظام ان کے نتیجے میں آتا ہے. ورنہ جہاں اوپر کی سوسائٹی کا نیچے کی سوسائٹی کے ساتھ ایک ہمدردانہ تعلق
اور براہ راست لین دین کا تعلق ہو، وہاں اشتراکیت پھیل ہی نہیں سکتی. چنانچہ مارکس جو کچھ بھی اس کو غیر معمولی طور پر ذہین انسان تھا، اور اس کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں ہے. بالکل بہت باریک نظر سے اس نے مسائل کو دیکھا ہے، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے اپنے خطوں کے رابط میں جو امریکہ سے اس کی چل رہی تھی، ایک یاد نہیں ٹریبیون کے ساتھ، کسی بھی ایک ٹریبیون کے ساتھ بھی ہو کرتی تھی اور بھی اخباروں سے تھی. اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کی زمین کمیونزم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں غربت بہت ہے، اور انڈسٹریلسٹ ملک میں آ سکتا ہے اشتراکی نظام انقلاب. اس نے کہا اس لیے وہاں موضوع نہیں ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے کہ بعض فیملی غریب فیملیز کی نگہدار ہو جاتی ہیں، اور ان کے آپس کے تعلقات گھروں میں آنے جانے کے، ان کی بیاہ شادی کے وقت وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ضرورت پہ وہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ تعلقات کا آپس میں جو تانا بانا ہے یہ انسانی قدروں کے لحاظ سے ان کو قریب رکھتا ہے. اور اتفاقاً بہودہ لوگ بھی ہیں، ان کے خلاف رد عمل بھی ہے، لیکن سوشل نظام کے طور پر اس نظام میں انقلاب نہیں آ سکتا. چنانچہ ہم نے اپنے پنجابی معاشرے میں ذمہ داروں میں جو دیکھا ہے، جو اچھے نیک دل ذمہ دار ہیں، حالانکہ ابھی پوری اسلامی تعلیم میں راج نہیں ہے، اب تو بہت ہی دور چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آواروں اور بدماشوں میں بھی اپنے فیملی نوکروں کے ساتھ، خاندانی نوکروں کے ساتھ تعلقات اور شادی بیاہ پہ ان کی خدمتیں کرنا، وہ پھر بعض دفعہ ان کے جرائم میں کام دیتے ہیں. اور سندھ میں اکثر یہی ہو رہا ہے، ملتان وغیرہ کی طرف بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں شریف لوگ ہیں وہاں وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے. تو اسلام نے جو زور دیا ہے وہ خرچ کے اوپر پابندی، اور خرچ کو طوعی طور پر غریبوں پر کرنا، جس کے نتیجے میں آپس میں محبت بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں. یہ ایک زندہ نظام ہے، اس کا انسانی قدروں سے تعلق ہے. زندگی پہ کوئی میکینیکل نظام قابض نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا.